رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات المولى کہہ کا مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے. رات کے ساتھ میں خنجر کے ساتھ ذبح کیا زہر دے کے شہادت ان کی ہوئی. یہ رات کے ساتھ پڑھنی ہے. پورا سجاد علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے. چوتھی امام کی بس ماشاء اللہ آپ ساری رات عبادت کی رات میں مصروف ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کے لیے جب بیدار رہتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. جب ہم رسول کے ذکر کے لیے، اماموں کے ذکر کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ خیر من الف شہر، کہ ایک ہر مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. یعنی ہم جو آج رات ماتم کا ایک ہاتھ مان رہے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں؟ کہ ہم رات کو ذکر الہی میں بیدار ہیں، ذکر رسول میں بیدار ہیں، ماتم میں بیدار ہیں، اور یہ ماتم کو زندہ کر رہے ہیں. ہر سال جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمارا ماتم زندہ ہوتا ہے، اور ہر سال جب ہم روتے ہیں تو ہمارے آنسو زندہ ہوتے ہیں. اور جب ہم اس صفحہ ازا میں آتے ہیں تو یہ صفحہ ازا ہماری کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے. جس طرح حضرت ابراہیم نے ذبح کیا اسماعیل کو تو ایک ہی دمبا تھا نا، تو آج تک دمبے ذبح ہوتے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم کی جو ہے وہ یاد یہ زندہ ہے. آپ کی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت ماشاءاللہ اس صفحہ ازا کی وجہ سے عزت دی، احترام دیا. بچوں نے بھی بہت زیادہ احترام دیا. نماز پڑھتا ہوں تو گھٹنے جو ہیں ان کے نیچے وہ تکیہ رکھ دیتے ہیں. بہت بہرحال جتنا بھی ان بچوں کا شکریہ ادا کیا جائے، ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا جائے. اور اپنے کاظم صاحب جو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، بانیان مبشر صاحب، مدثر صاحب، ماشاءاللہ سبھی نے کیا ہے، تعاون کیا ہے. اور خصوصاً ہمارے شاعر صاحب جو درمیان میں تشریف رکھتے تھے، ابھی تک ہم نے ان کا کوئی شعر نہیں سنا، لیکن اتنی امید ہے فیس از دا انڈیکس آف مین، کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ کتاب ہوتا ہے. ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان کی شاعری میں قرآن جلوہ گر ہے، ان کی شاعری میں رسول کی باتیں ہوں گی، ان کی شاعری میں اماموں کی باتیں ہوں گی اور تربیت کی باتیں ہوں گی. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ان کی شاعری انشاءاللہ ضرور سنیں گے. صلوات لے لیجیے محمد وآل محمد پر. ہمارے برخوردار نے ایسے امام کی شہادت کے لیے جو ہے فرمائش کی ہے، جس کو ہم اپنے چوتھے امام زین العابدین کہتے ہیں. لیکن میرے اوپر کچھ قرض ہے، اس قرض کو بھی اتارنا میرا فرض بنتا ہے. بیٹے توجہ کریں ادھر، اس قرض کو اتارنا میرا فرض بنتا ہے.
اور وہ ہے میں نے کہا تھا کہ بچے کی تربیت پہلے 7 سال میں حاکم بن کر ہوتی ہے، پھر دوسرے 7 سال میں محکوم بن کر ہوتی ہے، اور تیسرے 7 سال میں وزیر بن کر ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ یہ جو کون صاحب ہیں یہ جنہوں نے فرمائش کی تھی مجھ سے، آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ آپ کا میں قرض اتار رہا ہوں، یہی تھا نا آپ کا قرض، حاکم، محکوم اور وزیر، یہی آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ نے یہ قرض ان کا نہیں اتارا، تو ظاہر بات ہے قرض میں اتاروں گا۔ پہلے 7 سال بچہ حاکم ہوتا ہے، تربیت کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ابو گود میں لے لو حکم کرتا ہے، ابو گود میں لے لیتا ہے۔ ابو ٹافی دلا دو، ابو ٹافی دلا دے، ابو بسکٹ دلا دو، بسکٹ دلا دیتا ہے، ابو گھر سے باہر ابو۔ تو گویا کہ یہ پہلے 7 سال یہ اپنے ماں باپ پر حکومت کرتا ہے، اگلے 7 سال جو ہیں اس کے محکوم کی ہو جاتے ہیں۔ محکوم کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح تم حکم کرتے تھے اب تمہارے والدین تم پر حکم کریں گے۔ وہ کیسے؟ اٹھو اسکول چلو، لے جی حکم، اٹھو ناشتہ کرو، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو، یہ سارا آپ ہو گئے محکوم اور ماں باپ کیا ہو گئے؟ حاکم۔ یہ 14 سال کی تربیت ہے۔ 7 سال میں حاکم بنتا ہے اور 7 سال میں کیا ہے؟ محکوم جو ہے وہ بنتا ہے، اور اگلے 7 سال ہوتے ہیں وزیر کے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ کو اٹھانے والا۔ جاؤ بہن کو اسکول چھوڑاؤ، یہ وزیر بن گیا۔ جاؤ مجھے جو ہے فلاں جگہ لے جاؤ، یہ وزیر بن گیا۔ گھر کے اندر آئے، جاؤ یہ سودا لے آؤ، یہ وزیر بن گیا۔ تو گویا کہ جب یہ حاکم بنے تو قرآن کے مطابق اس کی تربیت ہو، جب والدین جو ہے وہ حاکم بنے تو قرآن کے مطابق کیا ہے؟ تربیت ہو، اور جب وزیر بنے تب بھی قرآن کے مطابق کیا ہے؟ تو ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی سانس، کوئی بھی ہمارا لمحہ 2 چیزوں کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن علم کا نام ہے اور اہل بیت عمل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، ہم ان سے کیا ہے؟ تربیت لے رہے ہیں۔ صلوات دے دیجیے۔ امید ہے آپ کا قرض اتر گیا ہوگا، حاکم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، محکوم بھی کیا ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو ہے وہ ماشاءاللہ ہماری خواتین ہیں، خواہش ہے کہ یہ تربیتی مجالس جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب ان کی اتنی خواہش کہ چاہے رات کے 12 بج جائیں، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی تربیت کے لیے آمادہ ہیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں ماشاءاللہ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور ایسے انداز میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیات ایسی ہیں جو انسان کو جنت کے جوانان جنت کے سردار کے کیا ہے؟ قریب کرتی ہیں۔ ایک آیت اللہ نے کہا تو قضا رب اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے، قضا رب کا اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی عبادت نہ کرنا، اور احسان یہ والدین
اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کی توہین نہیں کرنا، ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان کی توہین نہیں کرنا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، کہ تم ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ ماں نے تھپڑ مارا، دل سے اف نکلا، آواز نہیں ہوتی اف کے اندر، کہا یہ بھی نہ کرنا۔ باپ نے تھپڑ مارا، دل سے اف نکلا، کہا یہ بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ اگر تمہیں جھڑکتے ہیں، مارتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاس، کاظمی صاحب ادھر توجہ کریں، اگر اللہ کے پاس اف سے کم لفظ ہوتا تو وہ والدین کے لیے استعمال کرتا، اف سے کم لفظ ہوتا تو وہ والدین کے لیے۔ اور باقاعدہ اس آیت میں دعا کی گئی ہے، دیکھو یہ جو تم والدین کی خدمت کرتے ہو نا، یہ میری توفیق سے کرتے ہو۔ یہ جو تم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ان کی خدمت کرنے کی ایسی ہی توفیق دے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ بچپن میں کیا تھا؟ ہاتھ سے ہم کھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے لقمے دیے۔ بچپن میں کیا تھا؟ ہم لباس تبدیل نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے لباس تبدیل کیا۔ بچپن میں کیا تھا؟ ہم چل نہیں سکتے تھے، یہ اٹھائے پھرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدایا ہمیں ان کی خدمت ایسے ہی کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے جو ہے انہوں نے ہماری تبلیغ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات میں دیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو، لائے موبائل مجھے دیں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ ہے کوئی بات کرنے والی؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ پھر ان کے حمایتی آ جائیں گے، مدثر صاحب، ہمارے دادا کو کچھ نہ آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھڑے ہو کر مجھے بتائے اب تک میں نے کیا کہا؟ بیٹھ جائیں، صلوات بھیجیں ان کی صحت و سلامت۔ صلی اللہ محمد۔ ایک نوجوان نے اپنے کندھے پر والدہ کو بٹھا کر کندھے پر کئی حج کرائے پیدل۔ ہمارا زمانہ تو پالکیوں کا زمانہ ہے نا، ہمارا زمانہ تو ویل چیئر کا زمانہ ہے نا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے حج کرائے۔ یا رسول اللہ، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے ماں کا حق اتنا بھی ادا نہیں کیا کہ جب تو اس دنیا میں آ رہی تھی، آ رہا تھا، اور ماں شدت درد سے تڑپ رہی تھی، اور جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو 70 دردیں ماں محسوس کرتی ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر یہ نئی مخلوق آتی ہے جس کے ایک درد کے برابر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کس طریقے سے ہو سکتی ہیں؟ ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کی گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے،
جو دنیا کے اندر ماں باپ کو آنکھیں نکال کر دیکھتا ہے، سمجھیے کہ یہ جہنم کی آنکھوں میں چلا گیا۔ جو خدا نہ کرے ماں کو مارتا ہے، یہ ہاتھ جہنم میں کیا ہے، چلے گئے۔ نہیں، ماں جنت کمانے کے لیے ہے، ماں جہنم کمانے کے لیے نہیں ہے۔ کیوں کہ باپ کے پاس جنت کی چابی ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت رکھی ہے۔ بس مزید آپ کو طول نہ دوں کیونکہ میں نے بھی ابھی لاہور کے لیے روانہ ہونا ہے اور آپ کی فرمائش بھی جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ تو ایک آیت آئی والدین کے حق میں، ایک وہ آیت آئی بیوی اور شوہر کے حق میں، اور تیسرا کوئی مثال نہیں ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ یہ ہمارے شاعر صاحب تصدیق کریں گے انشاءاللہ کہ بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا۔ لباس کا معنی کیا؟ لباس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو، اگر بیوی میں کوئی عیب ہے، شوہر محفل میں بیٹھ کے یہ بیان نہ کرے قسمت پھوٹ گئی، مجھے ایسی بیوی ملی، تو ہے ایسے شوہر پر جو محفلوں کے اندر اپنی بیویوں کی باتیں کرتے ہیں۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ لباس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی غریب خاندان کی تم لائے ہو اور تم امیر خاندان کے ہو، یا شوہر غریب خاندان کا ہے اور لڑکی امیر خاندان کی ہے، تو وہ شوہر کے متعلق کہتی ہے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ باپ کو کہتی ہے تم نے مجھے کہاں رخصت کر دیا۔ باپ ہے کاروباری آدمی، ہر کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے۔ باپ ہے کاروباری آدمی، ہر ایک کے لیے گاڑی موجود ہے۔ اب جب یہ جاتی ہے نوکر پیشہ کے پاس تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ایک کمرے میں بھی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں تو یہ تھی، میں تو یہ تھی، میں تو یہ تھی۔ نہیں، جو کچھ بھی تم تھیں شوہر والی نہیں تھی۔ اللہ نے شوہر دے کر تمہیں رزق دیا ہے۔ کیوں؟ شوہر بھی رزق ہے، بیوی بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، باپ بھی رزق ہے، ماں بھی رزق ہے، بھائی بھی رزق ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ رزق ہیں۔ اور عیب کیا؟ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس عیب کو چھپاتا ہے، بیوی شوہر عیب کو چھپائے۔ لباس عمارت کو چھپاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 3 دن کا بھوکا ہوں لیکن لباس اچھا پہنا ہوا ہے، مجھے کوئی بھوکا کہے گا؟ بھوکا نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عیب کو چھپاتا ہے، بھوک کو جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ لہذا جو غیر شادی شدہ ہیں براہ مہربانی دعا کریں، دعا بیوی کے لیے نہ کریں، دعا نیک شریک حیات کے لیے کریں۔ بیٹے آپ بیٹھ جائیں، آپ کا قرض میں نے اتار دیا اور ساری زندگی آپ کا مقروض رہوں گا۔ جب میں دوبارہ آؤں گا اگر خدا نے زندگی دی تو دل بھر کے آپ کا جو ہے وہ کروں گا۔ جب میں تقریر ختم کر لوں گا نا تو میرے ساتھ بتا دینا سوالات کیا ہیں۔ آپ کا قرض اتر گیا کہ نہیں اتر گیا؟ آپ کا قرض اتر گیا کہ نہیں اتر؟ پہلے سوال جو سوال وہی جواب۔ آپ کا پہلا قرض اتر گیا نا تو اب بھی اتر جائے گا۔ اب اگر آپ سوال کرتے رہے تو پھر موضوع تو نہیں چلے گا نا آگے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ سید الساجدین، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ نام اور ہوتا ہے، لقب اور ہوتا ہے۔ نام ماں باپ رکھتے ہیں، لقب عوام دیتی ہے۔ لقب کردار پہ ملتا ہے اور نام ولادت پہ ملتا ہے۔ ابھی ہمارے بچے بتائیں گے محمد علی جناح
ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ لقب کیا ہے؟ قائد اعظم۔ ماں باپ نے محمد علی رکھا، جناح رکھا، اور عوام نے قائد اعظم۔ قائد اعظم بنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ ہم سو رہے ہیں اور وہ ملک کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا ہر امام نام بھی ہے اور لقب بھی ہے۔ ماشاءاللہ جس کاظم فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام بھی ہے اور اس کا کیا ہے؟ لقب بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام بھی ہے، لقب کیا ہے؟ کاظم۔ ایک ہے کاظم، ایک ہے کاظمی۔ فرق ہے ان دونوں میں۔ اگر ہم نے اپنے فرق کو نہیں پہچانا تو بس نام کہیں گے کاظم اور کاظمی۔ کاظمی سے قبیلہ بنتا ہے کہ ہم 8ویں امام کے قبیلے سے ہیں، ہم 8ویں امام، جیسے زیدی یہ 4تھے امام سے ہیں، جعفری یہ 6ٹھے امام سے ہیں، نقوی یہ 8ویں۔ گویا کہ یہ قبیلوں کے قبیلے سے مراد یہ ہے امام کے تعلقات۔ اصل کاظمی کون ہوتا ہے؟ اصل کاظمی وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے۔ غصے کو پی جانے والے کو کاظم کہتے ہیں۔ اس صفِ ازا کے اندر کتنے کاظم ہیں، اس میں بھی اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہوں۔ میں بھی غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، لیکن امام کو نعوذ باللہ برا کہتے تھے لوگ، آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ کاظم غصے کو پی جانے والے۔ امام کہتے تو امام ہی نہیں ہے، کاظم بن کر جملہ سنتے تھے، تو تیرے اندر تو یہ برائی ہے، خاموشی سے کیا ہے؟ سنتے تھے۔ تو جب ہم کاظمی برادران، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنے بھی نوح خان یا مرثیہ خان ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کاظمی ہیں۔ تو اپنے لفظ کی لاج رکھیں، نہیں ہے کہ جناب علی کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے تو ہم اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں، ہمیں کوئی گالی دے رہا ہے تو ہم بھی اس کو جناب علی گالی دینا شروع کریں۔ اور یہ بہت بڑا لقب ہے، سید الساجدین بھی لقب ہے۔ یہ سید الساجدین کسے کہتے ہیں؟ سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار، سید کہتے ہیں سردار کو۔ آپ اتنے سجدے کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے، آخر اس وقت سجدہ کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ لیکن کسی کو اتنا سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ یہ سید الساجدین۔ ایک دن یہ گھوڑے پر سوار تھے، نیچے چنے کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، آپ اترے، اس دانے کو اٹھایا، فوراً جھک گئے، شکر اللہ خدایا تو نے مجھے توفیق اترنے کی بھی دی اور یہ اٹھانے کی بھی دی، اور اس کو کیا ہے اپنے معدے کے اندر جو ہے وہ لے گئے۔ یہ سید الساجدین زین العابدین، یہ نام نہیں ہے، جو بھی عبادت کرنے والا ہے اس کی زینت، یہ زین العابدین ہے۔ بہت سے القاب ہیں یہ سید الساجدین کے، لیکن ایک عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں مصائب پہ آ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد ہمارا جو امام ہوتا ہے نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں اپنے شاعر صاحب سے تصدیق چاہوں گا، ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ امام امت کے درمیان ایک قدرت ہوتی ہے جو کسی میں نہیں ہوتی۔ قدرت میرے پاس بھی ہے جو اللہ نے دی ہے،
لیکن امام ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو وہی کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کے ارادوں کو آپ داد نہ دیں. آپ داد دیں گے تو کہیں گے جی مولوی صاحب کو بلا کے لائے داد نہ، آپ داد نہ دیں. آپ پر زبان بندی بھی ہے، واہ بندی بھی ہے، نعرہ بندی بھی ہے. مجھے 10 دن ہو گئے ان کے ساتھ چلتے ہوئے، میں نے ہر چیز پر ان کی پابندی لگا دی. نہیں، یہ میرے اچھے بیٹے ہیں، پیارے بیٹے ہیں، لیکن اگر بیٹے کے منہ سے گالی نکلے تو باپ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا بیٹا گالی نہ دو. ان کا ایک جملہ بتا رہا ہوں اور مجھے افسوس ہوا، پڑھا لکھے فلاں نظام سیٹ، میں نے ان کو ڈنڈا دے دیا. لا حول ولا قوت. یہ کیا؟ ڈنڈا دینا محاورہ ہے، لیکن کہاں ڈنڈا دیا جاتا ہے؟ منہ میں؟ کہاں ڈنڈا دیا جاتا ہے بتائیں؟ نہ وہ چیز اچھی جہاں ڈنڈا دیا جاتا ہے، نہ وہ ہاتھ اچھے جہاں ڈنڈا دے رہے ہیں. نہیں، میں گیا تو یہ ہوا تھا، میں گیا نہیں، میں ناراض ہوا. اس کی جگہ یہ جملہ بولے، میں ناراض ہوا. اللہ کا شکر بھیجیں اگر آپ یہ صفحے عذاب بچھا رہے ہیں. اللہ کا شکر بھیجیں آپ جو ہے اس علاقے کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تو اب یہ عقیدہ ہے کہ امام کے پاس قدرت ہوتی ہے. وہ کیا؟ چوتھے امام کے پاس کیا قدرت تھی؟ ہر امام کے پاس قدرت ہوتی ہے، اپنے اپنے دور میں انہوں نے قدرت. کیا قدرت تھی؟ ایک شخص نے نظر مانی اور آپ بھی نظر مانا کریں. نظر کا مطلب ہوتا ہے انشورنس. نظر کا مطلب ہوتا ہے انشورنس. ابھی تو بہرحال ایک شخص نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ پر بوسا دوں گا. اپنی قدرت سے زیادہ نظر نہ مانو. نہ خواتین اپنی قدرت سے زیادہ مانے. میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں حج کروں گا. نے پاس تو ہو گیا، فیس دینے کے پیسے نہیں ہے اور تم حج کے لیے دعا جو ہے مانگ رہے ہو. نہیں، ایسی نہیں. اپنی قدرت کے مطابق ہر آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے. عورت بھی، مرد بھی، بچے بھی. ابھی میں بتاتا ہوں. بہرحال ایک عالم کے پاس گیا کہ جی میں نے یہ منت مانجی، اس نے دھتکار دیا. جتنے عالموں کے پاس گیا سب نے اس کی کنڈیم کی، سب نے اس کی مذمت کی. اس کا ایک دوست تھا، کہنے لگا تو بڑا پریشان سا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا دیکھیں انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے لیکن میری مشکل کوئی حل نہیں کر رہا. کہا میں تجھے چوتھے مشکل کشا کے پاس لے جاتا ہوں. ہمارے ایک مشکل کشا نہیں ہے، 14 مشکل کشا ہیں. 15 ایک ہے خدا اور 14 ہے معصوم. 14 معصوم کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ مشکل کشائی کرتے ہیں. کہا کوئی بات نہیں، بتا کیا ہوا؟ کہ جی ایسے ایسے منت مانی تھی. کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. امام ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. سوال کرتے ہیں، اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. سوال کرتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بات نہیں. تیرے ماں باپ جس کمرے سے گزرتے تھے، تیرے ماں باپ جس کمرے میں آتے جاتے تھے اس چوکھٹ پر تو بوسا دے دے. ایسا ہی ہے جیسے جنت کی چوکھٹ پر بوسا دے دیا. یہ امام کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے.
یہ اتنا امام کو اختیار ہوتا ہے، ہمیں اختیار نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا انشورنس کیسے کہتے ہیں، ہمارے شاعر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انشورنس کیسے کہتے ہیں۔ انگلیوں کی انشورنس کرا لی کہ اگر انگلیاں ٹوٹیں گی تو ہم اس کی قیمت دیں گے۔ زندگی کی انشورنس کرا لی، مرو گے تو اتنا ہم دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ گاڑی کی انشورنس کرا لی، اگر حادثہ ہو گیا تو ہم اتنا جو ہے وہ دیں گے، جیسا کہ ماشاءاللہ کاظم صاحب کا جو ہے وہ حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے زندگی جو ہے دونوں کی بچا لی، ان کی بھی بچا لی، اور ساتھ میں بھی تھا۔ سائیڈ وہ تھی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ٹرک سے لگی، اور بہرحال بہت کچھ ہوا۔ اللہ نے چھوٹے حادثے کی ذریعے بڑے حادثے سے کیا ہے بچا لیا۔ بہرحال لیکن اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے تو وہ انگلیاں ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ ایکسیڈنٹ ہونے ہی نہیں دے گا۔ وہ کیسے کہ آپ جب گھر سے نکلیں، پرائمری کا بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ پرائمری کا بچہ یہی 4-5 سال جو بھی ہے، بہرحال اس کو کم از کم درود تو پڑھنا آتا ہے نا۔ یہ ہماری تربیت ہے، درود پڑھے ذرا سارے مل کے اللہ۔ جب پرائمری کا بچہ گھر سے نکلے تو منت مان کے نکلے کہ جب میں گھر واپس آؤں گا تو ایک درود پڑھوں گا۔ نوجوان کالج کے لیے نکلے اور کہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو درود پڑھوں گا۔ یونیورسٹی کے لیے نکلے، کہا میں واپس آؤں گا درود پڑھوں گا۔ خواتین گھر سے باہر نکلے، چاہے وہ سودا لینے کے لیے نکلے، چاہے وہ کپڑا لینے کے لیے نکلے، چاہے وہ سفر کے لیے نکلے، میں خیریت سے واپس آ گئی تو ایک درود پڑھوں گی۔ درود پہلے پڑھنا ہے مستحب، لیکن جب نظر کی تو واجب ہو گیا۔ اب جناب علی بچہ جا رہا ہے تو درود پڑھ کر، جوان جا رہا ہے تو درود پڑھ کر، مرد جا رہا ہے تو درود پڑھ کر، عورت جا رہی ہے درود پڑھ کر۔ معلوم ہے کہ درود سے اس گھر کا مقام کیا ہو گیا؟ جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا منت مان کر گھر سے کیا ہے نکلے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سوال کے بعد میں انشاءاللہ مسائل پر آ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے 10 تقریروں کے اندر کہا تھا پہلا فضائل کا حصہ، پھر مسائل کا حصہ، پھر مسائل کا حصہ، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ فضائل بھی اللہ اور اللہ کے بندوں کا، مسائل بھی ہم نے ان سے ہی لینے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا، اور مسائل بھی انہیں کے اپنی طرف سے نہیں، اپنے بیٹے پہ نہیں رونا، اپنے بچے پہ نہیں رونا، اپنے بھائی پہ نہیں رونا، اپنی بہن پہ نہیں رونا۔ رونا ہے تو زینب پہ رونا ہے، رونا ہے تو بہرحال حق اور باطل کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ حق اور باطل، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دن یا رات؟ بولیے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے؟ نہیں کیا؟ پھر اب بات صحیح کی نا، میں کہہ رہا ہوں اب بات، یہ 6 وقت ہوتا، اب بات صحیح کی نا۔ سب آپ جیسے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
सल्ली अला मुहम्मद नहीं। मुदस्सिर साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, सो गए, कहाँ हैं? आप बताइए, आपके भाई हैं, आपके बाजू हैं। आए थे, चले गए, आए नहीं, आएंगे। ज़ियारत निकलेगी उनकी, नहीं निकलेगी तो जाएं और उनको बुला के लेकर आए। ये क्या बात होगी? आप जाएं, उनको बुला के लेकर आए, बैठ जाए। आपका अंदाज़ ही गलत होगा तो खामखा नाराज़ होंगे, फिर नहीं आएंगे। वो मुझसे कह रहे हैं कि किबला साहब आप मेरे दादा को स्टेज पे ना डाल। मैंने कहा मैं तो डांटता ही नहीं, मैं तो नाराज़ होता हूँ। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे स्टेज पर बुरा ना कहना। मैंने कहा ठीक है, ये तो आपका हक है, मैं स्टेज के बाद तो कह सकता हूँ ना कि आपने ये बात गलत की है। अब ये बात सही नहीं है कि वो मजलिस में नहीं है, ज़ाहिरी बात है। तो बहरहाल नहीं, 2 नहीं 2000 जी, बस आप कर लें। पहले हक और बातिल को पहचान लें। सवाल भी हक वाला होना चाहिए, बातिल वाला। पहचान होगी तो फिर आप कहेंगे ना ऐसे। अब आप आगे आ जाएं, आपने सवाल करना है, आप आगे आ जाएं। शाबाश, इनकी ज़ियारत करें। देखिए इन्होंने जो आगे आ जाएं, शाबाश। यही तो उम्र सवाल करने की है। तो बहरहाल सूरज तुलू हुआ, जब तुलू होता है तो इसको कहते हैं सुबह, और जब और जिसका रोशनी फैल जाए उसको कहते हैं दिन। अब 12 बजे के बाद कहते हैं ज़वाल, और उसके बाद मगरिब से पहले उसको कहते हैं शाम, और जब गुरूब हो जाए तो उसको कहते हैं रात। रात और दिन में तमीज़ है या नहीं? ज़ाहिरी बात है, रात तारीकी है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये बातिल है। तो हक वो है जो सच बोले, बातिल वो है जो झूठ बोले। हम अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। हम कहते हैं मलऊन है वो शख्स। कौन मलऊन है? झूठ बोलने वाला मलऊन है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानत किस पे पड़ी है? झूठे पे पड़ी है ना। ये मलऊन है, जो वादा करके खिलाफ वर्जी करता है वो मलऊन है। गर्ज अल्लाह ताला ने एक मियार कायम किया है हक का भी, और एक मियार क्या है बातिल का। मुझे बताइए, यजीद हक पर था या बातिल पे? सारे मिलके बोले ना। ये कोई आवाज़ है? ये कोई आवाज़ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये आवाज़ है। अब बताइए, यजीद हक पर था या बातिल? बातिल। इमाम हुसैन हक पर थे, बातिल? हक पर थे। इसीलिए तो कहते हैं हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद। यजीद की कौन सी बात आपको बुरी लगती है? कोई अच्छी नहीं है, पक्की। यजीद खाता था या नहीं? यजीद खाता था। यजीद मुर्दाबाद, हम खाना छोड़ दें? हाँ वही कह रहा हूँ, भले भी खाता था। यजीद मुर्दाबाद, भले खाना छोड़ दे। वो कपड़े भी पहनता था, यजीद मुर्दाबाद, कपड़े भी उतार दे। वो शादी भी किया, यजीद मुर्दाबाद, शादी क्यों करते? नहीं, यजीद मुर्दाबाद कहाँ है? यजीद मुर्दाबाद वहाँ है जहाँ जुल्म पर जुल्म को बढ़ाए, वो है यजीदियत। और जो मजलूमियत जिसकी बढ़े वो क्या है? एक शख्स ने कहा, या अली तुम वही तो नहीं हो कि जिसके गले में हमने रस्सा डाल कर खींचा था?
کہا تو میری تعریف کر رہا ہے اور تو بتا رہا ہے کہ تو ظالم ہے، مظلوم ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا کہے گا مظلوم میرے نزدیک آ جاؤ، اور ظالم کو جہنم کے اندر کیا ہے ڈال دے گا۔ تو ایک حق کا بھی معیار ہے، باطل کا بھی کیا ہے معیار ہے۔ حق کا معیار کیا ہے؟ جو سچ بولتا ہے وہ حق ہے، جو عورت سر کو ڈھکتی ہے وہ حق ہے، جو سر کو کھولتی ہے وہ باطل ہے، جو شوہر بیوی کو مارتا ہے وہ باطل ہے، اور جو شوہر جو بیوی جوتا سر پہ مارتی ہے وہ باطل ہے۔ تو ایک معیار ہے نا، یعنی اللہ کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے تو وہ باطل، رسول کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ باطل، امام کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ باطل۔ تو معیار تو حق اور باطل کا یہی ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد۔ کیا سوال تھا؟ دوبارہ کرے کوئی کرو۔ علامہ صاحب، ہم سب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جی جی، ویسے تو کسی سے ہم لوگ سوال کریں گے، کسی عالم سے سوال کرتے ہیں ہم کہ ہمیں تشہد کے اندر ولایت کا اقرار کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک۔ تو کچھ علماء کرام ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر صراط مستقیم لیتے ہیں، تو نبی نے کہا تھا صراط مستقیم یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، تو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی؟ سمجھ گیا۔ یہی بیٹے کا سوال شیخوپورہ میں نہیں، آنند پور میں ہوا۔ آپ نے سب نے خاموش رہنا ہے، بولنا ہے تو اس نے بولنا ہے، کیونکہ سوال اس کا ہے نا۔ خاموش کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ متوجہ رہے۔ آذان میں علی ولی اللہ کہنا واجب ہے۔ کیوں؟ علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے۔ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں؟ علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے۔ میں زاہدان کی بات بتائی کہ میں زاہدان میں جب میں گیا علم حاصل کرنے کے لیے، صبح اٹھا تو کہیں بھی علی ولی اللہ کی اذان نہیں آ رہی۔ میں حیران ہوا، لیکن ایک دور سے آواز آئی علی ولی اللہ۔ میں اس آواز پہ چل پڑا، مسجد مجھے مل گئی، وہاں میں نے نماز پڑھی۔ تو پہچان ہے نا علی ولی اللہ کی۔ آپ کو پہچان ہے نا کہ سر اوپر ہے یا نیچے ہے؟ جی جی کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، سوال کا جواب دیں۔ آپ کا سر اوپر ہے یا نیچے ہے؟ پکی بات ہے، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، تمہارا سر کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت۔ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، وہی کہہ رہا ہوں، پیچھے ہاتھ لگا دے، ورنہ جو ہوگا پھر وہ سب کو پتا ہے۔ تلوار پہ سر ہے، سینہ کہاں ہے، پیر کہاں ہے؟ ماشاءاللہ صحیح جواب دیا نا۔ سر اوپر ہوتا ہے، سینہ درمیان میں ہوتا ہے، پیر نیچے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹوپی دیتا ہوں اور ایک جوتی دیتا ہوں، حق اور باطل کی مثال بھی آ جائے گی۔ آپ نے ٹوپی پہنی پیروں میں اور جوتی رکھی سر پہ، کریں گے ایسا؟ کیوں؟ سر پہ رکھ نہیں سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جوتی کا معیار پاؤں ہے اور ٹوپی کا معیار سر ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ ایسا ہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ اور اگر آپ اس کے عکس بات کریں گے تو وہ کیا عقل مند نہیں ہے۔ ایک جملہ تربیت کے لیے، خواتین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ میں سے عقل مند کون ہے؟
خواتین بھی اپنے اندر ہاتھ کھڑا کر لیں کہ عقل مند کون ہے. ہاتھ کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم عقل مند کوئی نہیں ہے. معیار نہیں ہے ہمارے پاس، قانون نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں. قانون کون دے گا؟ قرآن قانون کون دے گا؟ رسول. قانون کون دے گا؟ امام. ہمارے اول امام اول مشکل کشا فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. دیکھیے کتنا اچھا تربیت کا جملہ ہے. جو چیز بولیں سارے، جو چیز حیدری آواز میں بولیں، سارے حیدری والے نہیں ہیں. جو چیز جہاں سے لے، اس کو بھی دہرائیں، ان دونوں کو ملا کے دہرائیں، وہیں رکھیں، وہ عقل مند ہے. جو چیز جہاں سے لے وہیں رکھے وہ عقل مند ہے. سجدے کا یہاں سے لی رکھی وہاں، یہ نہ کہنا کہ یہ بے وقوف ہے. اب شاعری ایسی ہے ان کی تو اللہ حافظ ہے کہ یہاں سے تسبیح لی وہاں رکھی، یہاں سے جناب علی. بہرحال خواتین کا کیا ہے؟ گملہ رکھا ہوا ہے. نہیں آپ دیکھیں، آپ پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر میں مسائل پر آ جاؤں گا، میں پھر مسائل پر آ جاؤں گا، میں پھر مسائل پر آ جاؤں گا، پھر میں مسائل پر آ جاؤں گا. پہلے اپنے مسائل پڑھوں گا کیونکہ میں زیدی ہوں، پھر کاظمی پڑھوں گا. اب خاموش رہیں برائے مہربانی. آج میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ دعائیں دوں گا. صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. خواتین، گملہ کچن میں پڑا ہوا ہے، چمچہ صوفے پہ پڑا ہوا ہے. بتائیے چمچے کا مقام کیا ہے اور گلدستے کا مقام کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ گلدستے کا مقام ہے وہ ڈرائنگ روم اور چمچے کا مقام ہے. اب اگر کوئی ہماری بچی ایسا کرتی ہے تو وہ بے وقوف نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے. جہاں کی چیز ہو وہیں رکھو. پلیٹ جہاں سے لی ہے وہیں رکھو، چمچہ جہاں سے لیا ہے وہیں رکھو، ہنڈیا جہاں سے لی ہے وہیں رکھو. نہیں، معلوم پھر کیا ہوا کہ حق اور باطل کی پہچان ہے. حق کیا ہے؟ میرے بیٹے کا سوال علی ولی بہت اہم ہے. آپ کو پتہ ہے اوپر سر ہے، نیچے سینہ ہے، نیچے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ شاید میرے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں. بات بتا رہے ہیں، بات توجہ کے ساتھ. فیس از دا انڈیکس آف مین. میرا چہرہ بدل جائے گا آپ کے چہرے بدلنے سے. ٹھیک ہے؟ آذان اور تشہد، اس میں فرق ہے. آذان اور تشہد، اس میں فرق ہے. اے کیا ہوتا ہے؟ سوال کا جواب دیں. آذان آذان ہے، تشہد تشہد ہے. آذان دے رہے ہیں آ جاؤ بلانے کے لیے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں؟ آذان ہوتی ہے بلانے کے لیے. جس طرح مدرسے کے اندر یا کالج کے اندر گھنٹی آتی ہے چھٹی کے لیے، گھنٹی آتی ہے، گھنٹی میں آواز آتی ہے کہ اب چھٹی کرو، نہیں آتی نا. بس آذان آ رہی ہے، آؤ نماز کے لیے. آذان اور ہے، نماز اور ہے. آذان کے وہی اصول تم رکھو جو تشہد میں ہے. عقل مند ہے وہ بولے جو جہاں کی چیز ہے وہاں رکھتا نہیں. تشہد تشہد ہے. اور جناب یعنی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، متوجہ سب نے ہونا ہے.
نماز میں سب سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں؟ آپ کہیں کہ الحمد پڑھتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ تو گھاس کاٹ رہے نا. نہیں، الحمد پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. آپ الحمد نہ پڑھیں. اب آپ توجہ، جواب یہی دے گا. الحمد نہ پڑھیں آپ 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں. آپ کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا، یہ آپ کا نمائندہ بیٹھا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ گیا آپ کو بھی آ جائے گا. بولو. اللہ کے نام سے نماز باطل ہو جاتی ہے. شاباش، آپ کا نمائندہ ماشاءاللہ فریش ہے، جواب صحیح دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے سر کہاں ہے، سینہ کہاں ہے، ٹوپی کہاں پہننی ہے، سارا کچھ ہے. رکوع میں گئے، آپ نے اللہ کے نام کو باطل قرار دے دیا. اللہ کے نام کو نہیں، بلکہ بہت پیارا جواب دیا کہ اللہ نے جتنی مرتبہ کہا ہے، سورہ حمد میں 2 مرتبہ کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین اور بسم اللہ الرحمن 2. اللہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری کرو، اپنی خواہش پوری نہ کرو. ماتم میں میری خواہش پوری کرو، اپنی خواہش پوری نہ کرو. رونے میں میری خواہش پوری کرو، اپنی خواہش پوری نہ کرو. جلوسوں میں میری خواہش پوری کرو، اپنی خواہش پوری نہ کرو. اللہ تعالیٰ جلوس بھی چاہتا ہے میری خواہش کے مطابق ہوں، ماتم بھی چاہتا ہے میری خواہش کے مطابق ہوں، رونا بھی چاہتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق ہوں. ماشاءاللہ بچے نے صحیح جواب دے دیا. اب جناب علی رکوع میں گئے، رکوع میں 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد. بیٹے آپ ادھر آ جائیں، وہ جو بیٹھا ہے آ جاؤ. شاباش. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ان کے آنے تک صلوات بھیجتے رہیں. یقیناً ان کو تکلیف ہے وہاں بیٹھتے ہوئے، آسانی صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بس خواتین کا ایک ہی سوال کافی ہے، حق و باطل. زندگی رہی تو پھر آ کر جو ہے وہ جواب دیں گے. یہ محفوظ رکھنا آپ نے اپنے پاس. میں آپ کو بلایا، تو ہم رکوع میں 1 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمد نہیں کہتے، 100 مرتبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک تسبیح رکوع میں. رکوع باطل ہے یا صحیح ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے خاموش رہیں، اس کو جواب دیں. بولے باطل ہے نا. رسول کے نام سے رکوع باطل ہو جاتا ہے. شاباش، کتنا پیارا جواب دیا ہے. کیونکہ یہ رسول نے حکم نہیں دیا. رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ 1 ہی مرتبہ. اب مشکل مرحلہ آ گیا. علی ولی اللہ والوں کے لیے ولایت موضوع ہے. ولایت پڑھو، ولایت پر 1 حرف نہیں پڑھا، ولایت پر 1 جملہ نہیں پڑھا. ولایت کے کانسیپٹ اگر مجلس میں کلیئر نہیں ہوں گے تو اور کہاں کلیئر ہوں گے؟ ولایت علی یہ 5 قسم کی ولایت ہے. انشاءاللہ جب کھلے گا نا، یہ جو کلی ہوتی ہے پھول بنتی ہے، انشاءاللہ 5 قسم کی ولایت ہے. 1 ہے اللہ کی ولایت، 1 ہے رسول کی ولایت، 1 ہے امام کی ولایت، 1 ہے فقیہ کی ولایت، 1 ہے شیطان کی ولایت. قرآن میں موجود ہے. شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں، شیطان بھی وہی کرتا ہے، شیطان بھی جو ہے تمہارے صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. 5ویں ہمارے نفس پر دیکھیں کس کی حکومت ہے. آیا مولا علی کی حکومت ہے؟
آیا ہمارے اوپر اللہ کی حکومت ہے، ہمارے اوپر رسول کی حکومت ہے، شکر ادا کریں کہ ہم صراط مستقیم پر آ گئے، اور خدا نہ کرے ہمارے اوپر شیطان کی حکومت ہے۔ مجھے بتائیے، ایک شخص داڑھی مونڈتا ہے، حرام ہے داڑھی کا مونڈنا، اس کے چہرے پر کس کی حکومت ہے؟ ایک آپ نے کیوں جواب دیا؟ آپ کے چہرے پہ تو داڑھی ہے، کس کی حکومت ہے؟ شیطان کی۔ آپ کے چہرے پہ کس کی حکومت ہے؟ رحمان کی۔ کیوں کہ ماشاءاللہ سجایا ہوا ہے، اور اکثر چہرے ماشاءاللہ سجے ہوئے ہیں۔ آج تو فیشن میں اب یہ آ گئے ہیں نا، صرف ایک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ آواز دور تک پہنچاتے ہیں، کردار بھی دور تک پہنچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آئندہ سال انشاءاللہ 1 سال ہے، بدل جائیں گے، اور بدلنے کا نام ہی صف عزا ہے۔ اب جناب علی قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، کیا رہ گیا؟ سجدہ۔ ایک مرتبہ کیا کہنا واجب ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ نہ کہیں آپ، اور 100 مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی۔ سجدہ باطل ہے یا صحیح؟ آپ نے جواب دینا۔ دیکھا کتنا ہوشیار ہے، قیام پہ بات کر سکتا ہے، رکوع پہ بات کر سکتا ہے، سجدے پہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں؟ یہ تو منافقت ہے۔ اس صف عزا میں بیٹھ کر تم منافق ہوا۔ قیام میں کیا کہا آپ نے؟ باطل۔ رکوع میں کیا کہا؟ یہاں کہتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ نہ کرو۔ کوئی بات جو کہہ رہے ہیں وہ کریں، اگر کھل جاؤ گے تو پھر میں بھی کھل جاؤں گا، پھر ساری رات میری بھی ٹرین نکل جائے گی اور تمہارا بھی بہت کچھ نکل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یقینی بات ہے، علی نے کبھی شکست نہیں مانی۔ علی علوف سے ہے، بلندی سے ہے، اگر جھکا تو اعلیٰ کے سامنے جھکا۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ علی کبھی نہیں جھکا کیونکہ وہ علوف سے ہے، اعلیٰ کے سامنے جھکا۔ کوئی غلط بات کہی جا رہی ہے، اب میں یہاں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں بھی نہ کچھ کہہ سکوں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ امامے کے نیچے منافقت ہو، ابا کبا کے اندر منافقت نہیں۔ قیام بھی باطل، کیوں کہ اللہ کو اتنی مرتبہ کہو جتنی مرتبہ اس نے کہا، اور رکوع بھی باطل، رکوع میں اتنی مرتبہ کہو۔ سجدہ بھی کیا ہے؟ باطل۔ ایک شخص نے، آپ جیسے ایک شخص نے سوال کر لیا، ایک جنگ میں مولا کے تیر لگا ایڑی کے اندر، مولا تڑپنے لگے اور تیر نکال رہے ہیں اصحاب۔ تیر نہیں نکلے گا، ایسا لگے گا جیسے جان نکل جائے گی۔ رسول کے پاس گئے، توجہ کریں، اب دائیں بائیں نہ، آپ کی نگاہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ توجہ بالکل 100% ہونا چاہیے، اور جہاں آپ توجہ ہٹا لیں گے میں آپ کو متوجہ کر لوں گا۔ کیا بتایا اب تک میں نے؟ کھڑے ہو کے بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ پہلے الحمدللہ کی جگہ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا، ہاں اب آ گیا جی 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 ہاں، کیا سوال کیا؟ آپ نہ بولیں، کون بٹھا رہا ہے اس کو؟ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کوئی توہین ہو رہی ہے؟ علم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہاں بولو شاور۔ یہی کہ میری طرح ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا۔ مجھ سے نہیں سوال کیا، رسول سے سوال کیا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آگے ابھی آپ آگے کچھ کیا کہا؟ آپ کی توجہ کہیں اور تھی، میں نے وہیں پہ کیچ کر لیا۔ بیٹھو، آپ کے لیے دوہرا رہا ہوں۔
ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ کے وصی کو تیر لگ گیا ہے اور تیر نکالتے ہیں تو ان کو کیا ہے تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی۔ رسول مسکرائے، مجھے بتائیے وصی کو تکلیف ہو اور رسول مسکرا رہا ہو؟ نہیں، اس مسکراہٹ میں بھی حکمت ہے کہ تم علی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کہا دیکھو جب اللہ بلائے اور علی مصلح عبادت پر چلا جائے، کیا کہا؟ اللہ بلائے اور علی مصلح عبادت پر چلا جائے، اور جب اللہ سے ہم کلام ہو کر رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرے، کیا کہا؟ عظمت بیان کرے، اور جب سجدے میں جائے اور اللہ کی بلندی کا اعلان کرے، کیا کہا؟ بیان کرے، تیر کھینچ لینا۔ آذان ہوئی، مصلی عبادت پر گئے اور جناب علی رکوع میں گئے، سبحان رب العظیم و بحمدہ، جب سجدے میں گئے تو پتہ نہیں کس طاقت سے اس تیر کو کھینچا گیا، آپ کے جسم کو حرکت بھی نہیں آئی۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ہمیں مچھر کاٹ جائے تو پورا وجود ہل جاتا ہے، علی کو تیر نکالا ہے تو وجود نہیں ہلا۔ ایک شخص نے پوچھا یا علی یہی تو تیر ہے جو ہم پہلے نکال رہے تھے، تو آپ کی حالت یہ تھی، اب جو ہم کہا دیکھ علی سجدے میں کہہ کیا رہا تھا، علی سجدے میں کہہ کیا رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا نا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اگر علی علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، ماشاءاللہ بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی، ماشاءاللہ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ تو کہا کہ دیکھ میں کہہ رہا تھا اعلیٰ، جب تیر نکلا اور میں اپنی تکلیف کی طرف متوجہ ہو جاتا، یہ ہے ادنا۔ اعلیٰ سے توجہ ہٹا کر تکلیف کی طرف متوجہ ہونا، یہ منافقت ہے۔ علی منافقت کے سجدے نہیں کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جب میں امامہ اتاروں گا تو مصائب شروع ہوں گے۔ ابھی تو سید الساجدین کی کوئی سیرت جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ سیرت میں آپ کو بتا دیا کہ القاب ہی القاب ہیں۔ تو اب آپ کے جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، کہاں جا رہے بیٹے؟ بیٹھو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کا نام دیا وہ اذان کے اندر باطل ہے۔ سب سے بڑی منافقت تو یہ ہوتی ہے کہ علی کا نام دے کے دنیا کو بلاتے ہیں نماز کے اندر، اور ایک اللہ کہتا ہے کہ یا نبی تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا کہ تو نے علی کی ہدایت کرتا۔ آپ انشاءاللہ اور پھر ایک جگہ حضرت ابو بکر کو نبی پاک کہتے ہیں لہٰذا علی صراط المستقیم۔ سب سے بڑی منافقت تو یہ ہوئی کہ اذانوں میں وہ ہر جگہ عید القدیر کے موقع کے اوپر نبی پاک کا نام دے کے یہ مداری کا کرتے ہیں کہ لہٰذا علی صراط المستقیم، لوگوں کو بلاتے ہیں نماز کے اندر اور نماز میں علی ولی اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ اگر نماز میں علی ولی اللہ کا نام دے دیں گے تو کیا حرج ہے؟ بس مجھے میرے ساتھ کا نام مل جائے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ کے لیے دعا میں نے کرانی ہے، آپ میرے دعا کرانی ہے، یہاں بیٹھو نا۔ خدا آپ کو ایسا مقرر بنائے۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری وہ تربیت کیا کہ ہم اس دنیا کے اندر علی کو ہی اپنی بات، آپ واپس کیوں آئے؟ علی کو ہی اپنا ماتم۔ میں دعا دے رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ علامہ صاحب آپ نے جو
हक और बातिल की बात की है ना, वो भी आपने निखेर के नहीं की। आज अगर कोई हक की बात करता है ना तो उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। समझ गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ हक की बात हो रही है तो बैठे हैं ना, वो मैं कह रहा हूँ आप, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मैं दाखिल हो गया हूँ ना काज़मी बिरादरान में, तो बस अफसोस यही रहेगा कि मैं ज़ैदी रहूँगा आपके अंदर चाहे कितना ही हो। क्यों कि ज़ंजीरें पहनी हैं ज़ैदी ने, रस्से बांधे हैं मेरा नहीं ज़ैदी ज़ैनुल आबिदीन ने। अगर किसी के सामने पर्दों को अगर नज़र पहुँची है तो वो जब करबला में सब कुछ हो गया तो हाथ रस्सियों से बंधे, बच्चियों की गर्दन रस्सी से बंधी। सबसे आगे आगे सैयदुस साजिदीन, सबसे आगे आगे सैयदुस साजिदीन, सबसे आखिर में हज़रत ज़ैनब। जब रस्सा खिंचता था ना तो छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें ऊपर होती थी और चीखें लगती थी। सैयदुस साजिदीन ने कहा खुदा से शिकवा करते हुए काश मुझे आगे आगे ना चलाया जाता, काश मुझे आगे आगे ना चलाया जाता। क्यों मौला ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं आगे आगे चलता हूँ तो पीछे छोटे छोटे बच्चों की क्या है आवाज़ आती है, थोड़ा सा आगे आगे ज़ैनब और पीछे पीछे। कहा काश मुझे पीछे जब मैं सर उठाता हूँ तो उम्मे कुलसूम का नंगा सर नज़र आता है, जब सर उठाता हूँ तो ज़ैनब का खुला सर नज़र आता है, जब मैं सर उठाता हूँ। ये है सैयदुस साजिदीन। जब आए सहरा के अंदर कहा हम करबला के हालात सुनाने के लिए आए हैं। सहरा के अंदर मजलिस, पहला ज़ाकिर सैयदुस साजिदीन। सुनने वालियों में उम्मे लैला, रुबाब, उम्मे फरवा। मुझे बताइए जब ज़ाकिर ने कासिम के मसाइब पढ़े होंगे तो उम्मे लैला के रोने का क्या हाल होगा, अली असगर के मसाइब पढ़े होंगे तो बताइए रुबाब का क्या हाल होगा। बस एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा मौला आपको सबसे ज़्यादा कहाँ अज़ियत हुई। कहने लगे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। जो कुछ करबला में हुआ वो तो हमारी विरासत थी, लेकिन जो कूफा और शाम में हुआ वो हमारी विरासत न थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि हमारी अरवाह इस मजलिस में मौजूद हैं। हम खाना खाकर चले जाते हैं, तबर्रुक हमारे लिए होता है और सवाब हमारे मरहूमीन के लिए होता है। और उनका सवाब क्या है? 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाह।